السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہماری اس اکیڈمک ایئر کی لاسٹ پی ٹیم ہے، جس کو شروع کرنے سے پہلے میں چاہوں گا کہ کچھ آپ سے اچھی باتیں کروں۔ جو ابھی کراچی اجتماع الحمدللہ ہمارا ختم ہوا، اور جس طرح سے محنت، ایک عالمی محنت اسلامک پوائنٹ آف ویو سے جو پوری دنیا میں ہو رہی ہے، وہ آپ سے گوش گزار کرنا ضروری ہے۔ سب سے پہلے تو ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا احسان مند ہونا چاہیے کہ اللہ پاک نے ہمیں مسلمان پیدا کیا۔ یہ اسلام کی جو دولت ہمیں اللہ رب العزت نے گھر بیٹھے عطا فرمائی ہے، اس سے بڑی کوئی دولت نہیں ہے۔ اسلام کیا ہے؟ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں جینے کا طریقہ سلیقہ سکھلایا اسلام کی تعلیمات کی روشنی میں، کہ ہمیں زندگی کیسے گزارنی ہے، زندگی میں اس کو گزارتے ہوئے جو مسائل ہمیں درپیش ہوں گے، ان مسائل کا حل کیسے تلاش کرنا ہے قرآن اور حدیث کی روشنی میں، اسلام کی روشنی میں۔ مرد کی کیا ذمہ داریاں ہیں بحیثیت باپ، بحیثیت بھائی، بحیثیت بیٹا، عورت بحیثیت بیٹی، بحیثیت والدہ، بحیثیت ماں، بحیثیت جو بھی اس کو اللہ نے نسب دیا ہے، اس کی کیا ذمہ داری ہیں۔ ہر شخص کو اس کی ذمہ داری اسلام نے بتائی اور طریقہ سلیقہ بتلایا کہ وہ ان طریقوں پر چلتے ہوئے زندگی گزارے گا تو اللہ رب العزت اس کو سکون، راحت، چین، ایمان والی زندگی عطا فرمائیں گے۔ اب یہ سیکھنا ضروری ہے، اس کے سیکھنے کے لیے وقت نکالنا ضروری ہے، اس کے لیے ہمیں اس سوچ اور فکر کا حامل ہونا ضروری ہے کہ مجھ پر اس وقت کیا اللہ کی طرف سے ذمہ داری ہے۔ میں اپنی ذات میں استاد بھی ہوں، میں اپنی ذات میں شوہر بھی ہوں، میں اپنی ذات میں والد بھی ہوں، تو مجھ پر جن جن لوگوں کے حقوق اور ذمہ داریاں ہیں، مجھے وہ کیسے احسن طریقے سے ادا کرنا ہے، یہ مجھے سیکھنا ہے۔ اس سیکھنے کے لیے اللہ رب العزت نے ہمیں پاکستان جیسے کنٹری میں پیدا کیا، اور جو محنت تبلیغی جماعت کی اس وقت پوری دنیا میں ہو رہی ہے، اس کی جو روٹس ہیں وہ پاکستان اور انڈیا میں ہیں۔ اب ہماری کم نصیبی ہوگی کہ اگر ہم پاکستان میں ہوتے ہوئے بھی ایک ایسی فکر اور محنت جو پوری دنیا میں اللہ رب العزت نے اس کام کو قبول فرماتے ہوئے پوری دنیا میں اس نقل و حرکت کو چلایا، جبکہ کفر اپنی پوری طاقت کے ساتھ اسلام کے اوپر حملہ آور ہے، اسلامی جماعتوں پر حملہ آور ہے، اس کے باوجود یہ کام ہو رہا ہے، اور اللہ نے اس کو ایسے طریقے سے چلا دیا کہ سب کچھ ہونے کے باوجود اس پر کوئی قد غن، اس پر کوئی پابندی الحمدللہ ابھی تک نہیں ہے۔ اب ہماری کم نصیبی بد نصیبی ہوگی کہ ہم اس کے نور سے فائدہ نہ اٹھائیں، وہ نور ہمارے گھروں میں، ہمارے دماغوں میں آ جائے۔ وہ نور کیا ہے؟ اللہ کا اسلام، اللہ کا دین۔ تو جو محنت ابھی الحمدللہ کراچی اجتماع میں ہوئی، کووڈ-19 میں پابندیاں تھیں، الحمدللہ کراچی اجتماع میں وہ پابندیاں اٹھا لی گئیں ساری، بہت ساری جماعتیں اللہ کے راستے میں نکلیں، بہت فکری نشستیں ہوئیں، اور دین کی اہمیت پہ بات ہوئی کہ جس شخص کی زندگی میں بھی دین ہوگا وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائے گا۔ اور کامیابی کیا ہے؟ اللہ کے حکموں کو ماننے میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر پورا کرنے میں ہی کامیابی ہے۔ ابھی آج کا جو سیشن ہے میرا سیشن آپ والدہ یعنی ماؤں سے ہے، جس پر یعنی آپ کی بڑی ذمہ داریاں، بڑی قربانیاں اور بڑی تاریخ ہے۔ اس تاریخ کو سمجھتے ہوئے قائد اعظم فرماتے تھے کہ مجھے تم اچھی مائیں دے دو، میں اچھی قوم تمہیں دے دوں گا۔ اب اچھی ماؤں کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ کہ آپ اپنے گھر میں رہتے ہوئے ایک بہت بڑے فریضے سے منسلک ہیں، اور وہ فریضہ کیا ہے؟ کہ آپ ایک نسل تیار کر رہی ہیں، معاشرہ تیار کر رہی ہیں، ایک اچھا انسان اپنی ذات سے جو فیض اور فائدہ پہنچائے گا اپنے بلوغت میں آنے کے بعد، یا پھر اس کا الٹ ہو جائے گا۔ اگر وہ صحیح پکا
مسلمان نہیں بن سکا، با کردار مسلمان نہیں بن سکا، ایک شخصیت ایک کردار والا مسلمان نہیں بن سکا، تو اس کا جو الٹ ہے وہ کتنا نقصان دہ ہے، وہ کتنا شر پھیلائے گا معاشرے کے اندر، کتنی خرابی پیدا کرے گا. تو یہ آپ کے ہاتھوں میں ہے کہ آپ ایک ایسی ذمہ داری سے منسلک ہیں جس ذمہ داری کو پہلے تو آپ کو سمجھنا ضروری ہے کہ آپ کو اس ذمہ داری کو ادا کیسے کرنا ہے، کیسے ان بچوں پر محنت ہو جائے کہ یہ وہ بنے جو ان کو بننا چاہیے، یہ مینٹور بنے، یہ اسکالر بنے، یہ عظیم شخصیات بنے، لیجنڈ بنے. کیسے بنیں گے؟ اس کے لیے آپ کو پہلے سمجھنا ہے کہ وہ کون سے کام ہیں کہ جن کی بنیاد پر میرا بچہ کامیاب ہو سکتا ہے دنیا اور آخرت میں، اور ان سے ہزاروں لاکھوں لوگ منسلک ہو سکتے ہیں، ان کی زندگیاں بدلیں گی. ایک اچھا بچہ، ایک اچھا انسان، ایک اچھا شخص جس کے پیچھے کتنے ہی لوگ چل سکتے ہیں، وہ کیسے ہوگا؟ اس کے لیے آپ کی جو ذمہ داری وہ یہ کہ آپ کو بحیثیت والدہ اپنے اوپر جو فرائض ہیں ان کو سمجھنا ہے. آپ کو اپنے اطراف میں ایک ایسا ماحول کریٹ کرنا ہے جو مستقل ان بچوں کو اس کام پہ رکھے اور خود بھی آپ کو اس کام پر رکھے. ہماری جو محنت ہے پوری دنیا میں دعوت و تبلیغ کی، وہ اس بات پر محنت ہے کہ ہمارا جو بچہ ہے، ہمارا جو مرد ہے، وہ مساجد کو آباد کرنے والا بن جائے. اب یہ بات بڑی عجیب ہے، مسجد کو آباد کرنا، گھر آباد ہوتے ہیں، مسجد کیسے آباد ہوتی ہے؟ مسجد آباد ہوتی ہے اعمال نبوت سے. یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ کیا ہے؟ وہ تو نماز ہوتی ہے، جمعہ کا بیان ہوتا ہے؟ نہیں. اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو، اس امت محمدیہ کو دعوت کے ساتھ جوڑا ہے. دعوت کیا ہے؟ کھانے پینے کی ضیافت نہیں. دعوت کیا ہے؟ دین کی دعوت، دین کے بول. جو اپنے سیشن میں کچھ لوگوں نے اٹینڈ کیا ہے، دیکھا ہوگا کہ کلمے کی دعوت. یہ کلمہ پورا دین ہے. یہ کلمہ پورا دین کیسے ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اللہ کے احکامات لا الہ الا اللہ، اور محمد رسول اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے. لا الہ الا اللہ پر محنت ہو ہمارے دلوں پر، اور 24 گھنٹے کی زندگی ہماری ہو محمد رسول اللہ پر. یہ دین ہے. اب یہ 24 گھنٹے کی زندگی صبح سے لے کے رات تک اور رات سے صبح 24/7 ہماری لائف جو ہے اکارڈنگ ٹو سننا ہو جائے، سنت کے مطابق ہو جائے، اس کو سیکھنا ہے. مساجد کو آباد کرنے کی جو بات ہے نا، ہم اپنے بیٹے کو ان کے والد کے ساتھ عشاء کی نماز میں ضرور مسجد میں بھیجیں. وہاں ہوتی تعلیم، وہاں ہوتی فکری نشست. وہ ساری بات جو میں کہاں سے بناؤں؟ میں تبلیغی جماعت سے بناؤں. میں نے جو کچھ سیکھا ہے تبلیغی جماعت سے سیکھا ہے. اگر تبلیغی جماعت اس وقت نہیں ہوتی، ہمارا پتہ نہیں کیا حشر ہوتا اور کیا حال ہوتا ہم لوگوں کا. ہم اپنے بچوں کے والد کو بچوں کے ساتھ مسجد میں ایک نماز عشاء کی لازمی پڑھوائیں. وہ کیا ہوگا کہ نماز کے بعد جو ایک فکری نشست ہے اس کا اثر لے کر وہ گھر آئیں گے. بچے آپ کو بتائیں گے کہ آج مسجد میں یہ بات ہوئی تھی. آپ کے اندر بھی آپ دیکھیں، اسلام سے ہٹ کر کوئی اور طریقہ کامیاب ہونے کا نہیں ہے. آزما لے. جتنا راحت، چین، سکون، اطمینان، دل کی خوشی اللہ رب العزت نے اسلام کے طریقوں پہ چلنے میں رکھی، کوئی طریقہ نہیں ہے. پریشان ہے. میں مغرب میں رہا ہوں، 4 سال رہا ہوں. میری زندگی لندن میں رہی. میں نے الحمدللہ بہت اچھا ایک اللہ نے مجھے تبلیغی ماحول دیا تھا. وہاں میں نے کفار کی زندگی کو قریب سے دیکھا ہے. ساری مادیت کے باوجود سائنس کی ٹیکنالوجی رکھتے ہوئے سکون نہیں ہے. سکون اللہ کے حکم، نبی کے طریقے پہ. ہم الحمدللہ اسکولنگ سسٹم کے اندر تھوڑی اللہ نے ہمیں سمجھ دی، ٹیچرز ہمیں بہت اچھے ملے قربانی والے، کہ ہم اس میں تبدیلی لا رہے ہیں. جیسے ابھی آپ نے سیشن دیکھا، ایک تو وضو کے فرائض کے حوالے سے تھا، نماز کے حوالے سے تھا، استاد کا احترام اور کلمے کی دعوت. یہ 4 سیشن نے اس مہینے میں کنڈکٹ کیے، اور آپ کے شاید بچوں نے بتایا ہوگا کہ ان کو فائدہ بھی ہوا. میں کوشش کر رہا ہوں کہ اللہ پاک ہم سے ایسا کام لے کہ ہم کچھ ایسے کلپس بنائیں کہ بچے گھر میں جو آپ لوگوں کے کارٹونز وغیرہ لگتے ہیں، کچھ ایسی نشید لگتی ہیں، تو وہ بچہ یوٹیوب پہ لگاتا ہے، پورا گھر ایک سن رہا ہوتا ہے، یعنی آواز اس کی گونج رہی ہوتی ہے. ہماری کوشش ہے کہ ہم انشاءاللہ اگلے سیشن میں گھر کے اندر اسلامی ماحول کیسے بنانا ہے، اس کے لیے کچھ سیشنز ہم ریکارڈ کریں گے. آپ کیا کریں گی کہ ہم مہینے وار اس کو ماہانہ یعنی منتھلی بیسس پہ ہم آپ کو ایک کلپ دیں گے. وہ کلپ آپ گھر میں چلائیں گے. اس سے کیا ہوگا، گھر کے اندر جو ان کے والد ہیں، گھر کے لوگ ہیں، بچے ہیں، آپ ہیں، اس سبق کی بار بار جو ریپیٹیشن ہے، وہ جب ہم بار بار سنیں گے تو اس پہ آنا ہمارے لیے آسان ہوگا.
اس میں کلمہ، کلمے کے فرائض، کلمے کے مقاصد، کلمے کے فضیلت، نماز، علم، دین کا علم سیکھنا، ذکر، کون سا ذکر فائدہ مند ہے، کس ذکر سے ہماری روح پاک ہوگی، توبہ کے فضائل، اس کے ساتھ اکرام مسلم، پھر اخلاص نیت، دعوت و تبلیغ، اور اس جیسے بہت سارے اخلاقی معاملات جو ہمارے گھروں میں ہونے چاہیے، اور اس پہ کبھی کبھی ہماری طرف سے غفلت ہوتی ہے، اس پر ہم روشنی ڈالیں گے۔ ہمارے بہت اچھا ایک بیان فرما رہے تھے بزرگ کہ جس چیز کو ہمیں زندہ کرنا ہے اس کے چرچے عام کرو، اس کے تذکرے بار بار کرو، اور جس چیز کو ختم کرنا ہے معاشرے سے اس کی بات کرنا بند کر دو۔ تو ہم جتنی بات اپنے گھروں کے ماحول کو اچھا بنانے کے لیے، اخلاقی معاملات کو بہتر بنانے کے لیے ہم جن باتوں کو اجاگر کریں گے، بار بار ریپیٹ کریں گے، وہ چیز ہماری زندگیوں میں آئے گی اور وہ ماحول بن سکے گا۔ تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ بھی ہمارے لیے دعا کریں کہ اللہ پاک ہمیں ہمارے ان مقاصد میں کامیاب کرے، آمین۔